والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا ربا سیدات الزہرا علیہ السلام بحق سیدات الزہرا علیہ السلام اشف صدر سیدات الزہرا علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد تکلیف فرماؤ صلوات بلند آواز سے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا والوں کا احسان جتنا یاد ہے ہر ماتمی کوشش کرے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائے اجازت ہے نہ کوئی شروع کرنے سے آل محمد کے خالق آپ قربانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے حسین علیہ السلام کی پاک اما آپ کے قربانیان کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے پورا شوق پر خطر سے زمانہ ہے میرا مالک ہر عزادار کی حفاظت فرمائے ہمارے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے حکم دا تعمیل ہو گئی بڑی دیر بعد آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی بارگاہ سیدہ میں میری آپ کی اور بانیان کی نوکری شامل ہو گئی ہے چند لمحات اجازت دو چار باتیں کر لیں آپ کے ساتھ جی بسم اللہ جی اللہ کی اس بھری کائنات میں 50 صفات ایسی ہیں پوری 50 جو نہ کسی نبی میں ہیں نہ کسی ولی میں ہیں نہ کسی شہید میں ہیں نہ کسی صدیق میں ہیں نہ کسی حجت میں ہیں نہ کسی معصوم میں ہیں وہ پوری 50 کی 50 صفات صرف اور صرف میرے مرشد حسین میں ہیں سدا سکھی رہو آپ سدا سلامت رہو 50 کی 50 صفات صرف اور صرف قبلہ حسین میں ہے ایک صفت ایک مجلس مانگتی ہے تو 50 صفات ہیں تو کم از کم 50 مجلسیں میرے جیسا بندہ پڑھ سکتا ہے 50 صفات پر تو گفتگو اس چند لمحات میں نہیں ہو سکتی ایک آدھی صفت پر بات کرتے ہیں پھر جناب کا جیسے مزاج ہوا پہلی صفت جو صرف حسین میں ہے اگر کسی اور میں نظر آئے تو مجھے روک لینا ہے اگر صرف حسین میں نظر آئے تو پھر شبیر امام کو سلام کرنا ہے مجھے داد نہیں دینی پہلی صفت جو صرف حسین میں ہے اللہ کے سارے نبی ولی شہید صدیق حجت معصوم پیغمبر صاحب کتاب صاحب کلمہ صاحب شریعت صاحب عزت اللہ کے سارے معصوم بندے حسین کو ملنے آتے ہیں حسین کسی کو ملنے نہیں جاتے شام دے ٹائم جڑا ہاتھ پہ چودہ ہاتھ علی تو خیرات جی 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 ہاتھ اچھے حیدری جی آپ جی یہ دینہ ہے یہ میرپور ہے میں آپ کے مزاج سے بڑا واقف ہوں آپ کے اتنا بول پڑھنا بھی معجزہ ہے حسین کی میں آپ کو سلامت رکھے حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے سارے حسین کے پاس چل کے آتے ہیں حسین مرکز ہے حسین کو سلام کرنا پڑے گا جو انسان ہے کیونکہ حسین کو شیعہ سنی نہیں مانتا انسان مانتا ہے جس کے اندر انسانیت ہے اس کا رشتہ شبیر سے ہے حسین کو ماننے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے بولو نا تھوڑا سا میں نے ڈھیر سارا سفر کیا آپ کے لیے آپ تھوڑے سے مہربانی احسان فرماؤ نا میرے اوپر آؤ طاہر بھائی مولا زندگی کرے جی طاہر بھائی میرے بھائی انہوں نے حکم میں بڑا سفر کر کے اور بڑا ڈھیر سارا سفر کر کے پھر جانا ہے بزرگ نہ بھی بولیں جوان کوشش کرنا حسین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے شبیر کا تعلق انسانیت سے ہے جس کے اندر غیرت ہے وہ حسین کا نوکر ہے سلام کریں ساتھنوں کی جسے رشتے کی تمیز ہے وہ حسین کا مقروض ہے جی وہ پیجرے مات میں بیٹھے حسین میں
ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے سیت پور. توجہ ہے سرکار کی؟ تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا، مسکراہٹ رکھنا، داد نہ دینا. سیت پور قبلہ ایک ہندو کے نام پہ مرشد شاعر ہے. ہندو کا نام تھا سیتا رام، اسی کے نام پہ آج تک شہر کا نام ہے. ہمارے علاقے کے سید ہیں مخدوم الطاف حسین شاہ جی، بزرگ ہیں، بڑے سید ہیں. میں نے ان سے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ اپنے کسی سید بزرگ کے نام پہ شہر کا نام رکھو. یہ آج تک ہندو کا نام کیسے زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جب تک یہ کائنات ہے ہم ہندو کا نام نہیں مٹا سکتے. مہربانی قبلہ. بندے دے جیب وچ پاؤنڈ ہوویں تے جعفر نوں تے داد نہیں نہ دیندا. حسین دی ماں سلامت رکھے پاؤنڈ حسین دے صدقے جا کے سر چاویں. جاگنا جناب. میں نے کہا جی ہندو کا نام کیوں نہیں مٹا سکتے؟ دعا کرو گے جی؟ انہوں نے کہا ہندو کام ہی ایسا کرتا تھا. مہربانی سرکار. میں نے کہا جی کیا کرتا تھا جو اس کے نام پہ شہر کا نام آج تک ہے؟ پورا پنڈال اٹھ کے طاہر بھائی بولے تو داد تھوڑی ہے. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں وہ مجھے دعا دیں گے اور جتنے جوان بیٹھے ہو مجھے داد نہیں دینی، حسین کو سلام کرنا. ہندو ہو کر بات اس نے کمال ہے. سیتا رام کے بارے میں مخدوم الطاف حسین شاہ جی مجھے کہتے تھا ہندو لیکن سال میں 2 مجلسیں کراتا تھا حسین کی. یہ ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتا جڑا ہاتھ بار گئے حسین پہ چڑھ دے. مہربانی. مجلسیں کراتا تھا حسین علیہ السلام کی. انہوں نے کہا جی ہاں. اس وقت کے جتنے مسلمان علماء تھے ہمارے علاقے کے وہ سارے سیتا رام کے پاس گئے. انہوں نے کہا مجلس نہ کرایا کر. اس نے کہا پھر میں کیا کراؤں؟ انہوں نے کہا عید میلاد النبی. سیتے نے جو جواب دیا آپ خوش ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں میں جس کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کا دن کیسے مناؤں؟ اگلے جملے پارا کرتی حیدری. جو ہاتھ بلند ہو گئے یہ ہاتھ میری ٹیک بن گئے. جو حسین کے مات میں بیٹھے ہو تمہاری زندگی دراز ہو. نظر بد سے حسین کی اماں آپ کو محفوظ رکھے. قائم مولا کے سائے میں رہو. جو چوک میں کھڑے ہو کر اپنے قمیض اتار کر گولی کی زد میں کھڑے ہو کر حسین کو سلام کرتے ہو میں انہیں سلام کر رہا ہوں. پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے. میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کی وکالت کر رہا ہوں. تو مجھے شاباش بھی نہ دے تو میں حسین کو تیری شکایت لگاؤں گا. سیتا رام مولویوں سے کہتے ہیں جس کا میں کلمہ نہیں پڑھتا میں اس کا دن کیسے مناؤں؟ پھر مولویوں سے سیتا رام نے کہا عید میلاد النبی تم بھی نہ منایا کرو. انہوں نے کہا ہم کیوں نہ منائیں؟ سیتا رام کہتے عید میلاد النبی منانے کا حق صرف اس قوم کو ہے جو نبی کو آتے ہی نبی مانتے ہیں. ہاتھ چامی جے اندر علی ایتے حیدری. بھئی کیا بات ہے؟ کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے، کیسے کیسے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. سلام کرنا تو آنو جناب. ہاتھ اچھے حیدری. آؤ مرشد آؤ. بسم اللہ جی. حسین علیہ السلام کے بہترین عزادار سید کونین شراجی صاحب کی زندگی دراز فرمائے. آؤ بات سے جی. آؤ بسم اللہ. اجازت ہے جی؟ 2 گلاں کر لئیے. امام حسین تو زندگی کریں. ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ دعا کریں مہربانی جی. انہوں نے کہا عید میلاد النبی کرایا کر. وہ کہتے ہیں میں جس کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کا دن کیوں مناؤں؟ انہوں نے کہا پھر مصطفیٰ کا ہی بیٹا ہے نا حسین. کیا بات ہے جو پہنچ گئے. دین ہے لکھنؤ ہے. انہوں نے کہا جس حسین کا تو دن مناتا ہے وہ بھی تو محمد کا بیٹا ہے. ماتمی میرے سامنے سارے ماتمی بیٹھے. پاکستان دا کیڑا ماتمی جی زیارت میں نہیں کی تھی. میں سارے نے نا تو تقریباً واقع بن نا لے لے سا شرائع صاحب کے بلا جو ایک بندہ چپ کر گیا. انہوں نے کہا جو حسین کا تو دن مناتا ہے وہ بھی تو محمد کا بیٹا ہے پھر اس کا کیوں مناتا ہے؟ سیدھا کہتے ہیں پھر حیا نہیں آتی. نبی تمہارے کا بیٹا ہے دن میں مناتا ہوں روکنے بھی تم آئے ہو. ہاں تو آٹھے ہاتھ میرے لیے دعا بن گیا نا مرشد. ہاتھ اچھے حیدری. جی سرکار جی سرکار. دعا مرشد. انہوں نے کہا پھر دن مناتا کیوں ہے حسین کا؟ دعا کرائے. اس نے کہا میری غیرت کی مجبوری ہے. ہائے ہائے ہائے. بندہ داد نہ دے وے مسکراوے تو صحیح. مسکرانا بھی نہیں آتا حسین کے ذکر پر. تفسیر نور و ثقلین میں آپ کے 5ویں مولا کی حدیث ہے. حدیث باقریہ ہے.
آپ کے 5ویں مولا فرماتے ہیں جو بندہ میرے دادی علی کے فضائل سنے، داد نہ دے، ہاتھ نہ اٹھائے، واہ واہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف علی کا نام سن کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آئے، 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ عقیدہ بول دینے سرکار، مرشد تھوڑی مہربانی، دعا کرے۔ ماتمی سارے حلالی سارے ہیں، حیدری موجودہ ہو گیا جی۔ انہوں نے کہا مناتا کیوں ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، باقی سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو بچے میرے مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہو۔ مناتا کیوں ہے حسین کا دن؟ وہ کہتے ہیں میری غیرت کی مجبوری ہے۔ کون سی؟ غریب تو غریب بندہ ہوگا، دیہات نہیں بندہ۔ میں نواب کربلا دا نوکر ویڈیو کیمرے کے سامنے ہاتھ بنی کھلوتا دینے تو لے کے انگلینڈ تک میں نے بندیاں ویکھنے تو نہ کی اکھنے بے سے ہاتھ بنیے تے بھرم ہی نہ رکھیا، اسے میرے ہاتھ بنیے تو بھرم رکھی، اسے جملے تو بولے تو پوری زندگی میں داد نہ دیوی۔ وہ کہتے ہیں میری غیرت کی مجبوری ہے حسین کا دن منانا۔ کون سا؟ سیتا کہتے ہیں میرے گھر میں 4 عورتیں ہیں، ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری بیٹی ہے، ایک میری بیوی ہے۔ کیا بات ہے جو پہنچ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں حسین کی مجلس صرف اس لیے کراتا ہوں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، داخل ہوتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن۔ سبحان اللہ، مہربانی سرکار، مہربانی، ذرا ہاتھ بلند ہونا پہ، ہاتھ سیدہ تو حیدری، جیو 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 جیو، جوان بولو تو چنگے لگ دینا جی، مہربانی سرکار، جی جی کی بلا جیو پہ حسین کا نوکر مرشد، ہاتھ اچھے بھائی، حیدری۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ غیرت مند بندہ حسین کو مانتا ہے، جسے رشتے کی تمیز ہے وہ حسین کا مقروض ہے۔ پڑھو قرآن، پوچھو علماء سے جو خود نہیں تلاوت کر سکتے، تو علماء سے پوچھ لینا۔ انٹرنیٹ کا دور ہے یار، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو مشکل ہی کچھ نہیں رہا، ایک بٹن کے نیچے زمانے کی لائبریریاں پڑھی ہیں، ایسا ہے نا سر؟ ایک بندہ دینے میں، ایک بندہ امریکہ انگلینڈ UK میں بیٹھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، تو اتنا قریب ہو گیا نا دنیا، تو مشکل دور نہیں ہے اب۔ جو بچہ موبائل پہ گیم کھیل سکتا ہے وہ میری بات بھی سمجھ سکتا ہے، وہ تو واسطے کوئی اوکھی گل نہیں سرکار۔ علماء سے پوچھو، امام پر ماتمی جاگنا، حسین دے ماتمی جاگنا، باقی بزرگ مجھ سے بہت۔ معصوم پر جہاد واجب کب ہوتا ہے؟ جب مجاہدین کی تعداد پوری ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے کمال، یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ سب سے پہلے پہنچ گئے۔ ہاں، قرآن نے تعداد بتائی ہے کہ مثلا کافر ہے 200، مومن ہو 100، معصوم پہ جہاد واجب ہے۔ ایک مومن 2 کافروں پہ بھاری ہے، بولو نا جی، یہ اصول ہے۔ اگر ایک بھی سپاہی کم ہے جہاد واجب نہیں۔ میں چاہوں گا، بلکہ میرا دل ہے، اور حسین کی اماں میری یہ خواہش پوری کرے کہ میرے اختتام سے پہلے میرا مجمع پہنچ جائے۔ اگر ایک بھی مجاہد کم ہے، ایک بھی مومن کم ہے، جہاد واجب نہیں، ساکت ہے۔ بزرگ پہ جہاد واجب نہیں، بچے پہ جہاد واجب نہیں۔ 1 2 3، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوشش کر لی آپ نے۔ اگر تعداد پوری نہیں تو جہاد واجب نہیں، بچہ ہے تو جہاد واجب نہیں، بزرگ ہے مہربانی تو جہاد واجب نہیں۔ کربلا میں نگاہ کر، جب حسین نے دیکھا کہ یزید جیسا دھبا میرے اللہ کی الوہیت پہ لگنے لگا ہے، پھر شبیر نے تعداد کا انتظار نہیں کیا، 9 لاکھ سے 72 لڑا دیے۔ ہاتھ تھلے نہیں کرنے تو نوکر دی گل سننے، جنہیں زنجیر زن بیٹھے ہو جاگنا۔ 6 مہینے کا بچہ لڑا دیا، 90 سال 110 سال کے بزرگ لڑا دیے اللہ کی الوہیت کے لیے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ حسین نے میرے لیے یہ کیا، اللہ نے کہا حسین تو نے میرے لیے جہاد کے اصول توڑے، میں تیرے ماتمی کے لیے شریعت کے اصول توڑوں گا۔ کیسے؟ حسین میں خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز قبول کرتا نہیں، لیکن تیرے زنجیر زن کی کروں گا۔
اے ہن پتہ لگے کہ ماتمی حسین دے مرشد میرے سامنے ہاتھ اونچے حیدری سبحان اللہ دعا مل گئی نا جی راضی بیٹھے پچھلے سردار ادھر والے بھائی مہربانی سر شکریہ کربلا مذاق نہیں ہے کربلا حادثہ نہیں ہے کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے ایگریمنٹ ہے ہاں اللہ اور حسین کے درمیان کربلا معاہدہ ہے بے شک بے شک کہاں چلے گئے ہو میرے قریب رہو نا سرکار کربلا معاہدہ ہے ایک ایک حرف حسین نے کربلا کا لکھوایا اللہ کو عہد میثاق میں بے شک ایک ایک سپاہی کا نام لکھوایا ہے بے شک سپاہی کا وطن لکھوایا ہے کہ کہاں کا ہوگا کس قوم سے ہوگا ہاں کس قوم قبیلے سے ہوگا مہربانی سرکار یہ لکھوایا ہے یہی تو وجہ ہے کہ حسین خط لکھ لکھ کے بلواتے رہے بھی پہنچو کربلا تمہارا نام ہے معاہدے میں ہاں بیدار ہو گئے اور پھر نہ سونا میرا دل جو کر گیا کچھ کہنے کو ایک ایک سپاہی کا نام لکھوایا ہے اگر مصائب کی طرف جناب کا رخ نہ پھرے تو پھر تو ایک بہت قیمتی جوہر آپ کے حوالے کرتا ہوں جب مصائب کی طرف رخ پھر گیا تو پھر مجبوری بن جائے گی میری لہذا اگر ایک سیکنڈ دو تین سیکنڈ جب فرات پہ کنٹرول کرو تو لطف آ جائے گا میں معافی مانگ رہا ہوں حسین نے لکھواتے ہیں نام لکھواتے ہیں لکھواتے ہیں لکھواتے ہیں لکھواتے ہیں یہ کیا ہے قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے الف لام میم بریکٹ بند ترجمہ نہیں کیا نا انہوں نے کہا جی یہ حروف مقطعات ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے کتنی ڈنڈی ماری ہے یار وہ قرآن میری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو علم اللہ کے پاس ہے سبحان اللہ بولنا 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 سر مارنا ہاں ہوتی ہے یہ آپ کو ایسے ہم ڈراتے ہیں کہ سر نہ مارو نہیں مارو ہاں ہے یہ ہاں ہے نا صحیح میں نوکر جو کھڑا الف مہربانی یہ سارے میرے اپنے نہیں یار کو غیرے بیٹھے ہیں دعا کرائے الف لام میم کا ترجمہ ہی نہیں کیا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے اس کا مطلب ہے پھر اس کی حقیقت سے تو میں ہدایت نہ لے سکا ہاں ممبر آل محمد بابوسو 14 کی بارگاہ میں حاضر کھڑا ہوں یہ حدیث قصہ ہے یہ میرے سر پر ہے ویڈیو کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں 14 حاضر ہیں 14 ناظر ہیں وہ سمیع بھی ہیں وہ بصیر بھی ہیں مجھے دیکھ بھی رہے ہیں مجھے سن بھی رہے ہیں جھوٹ بولوں حسین کی ماں کا مجرم ہوں شبیر امام کی ماں مجھ سے ذاکری چھین لے اتنی بڑی بد دعا مجھ سے چلا جی سرکار میں اپنے آپ کو بادشاہ دے رہا ہوں دینے والے بھی میر پور والے میری ماسی دے پتر نہیں لگتے جہلم والے جڑا نہ بولا میں اس کی شکایت حسین کی بارگاہ میں لگاؤں گا جب آپ کے چھٹے مولا کے سامنے پوچھا گیا ابو بصیر نے سوال کیا مولا جی الف لام میم کی حقیقت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں الف لام میم کی عدد نکال لو الف کا 1 لام کے 30 میم کے 40 30 اور 40 70 1 71 یہ بنتی ہے 71 صادق فرماتے ہیں اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے حسین کے 71 ساتھیوں کی قسم دینا صحیح مرشد دیکھو نا ہر حلالی ہاتھ اچھے حیدری نوکر تھوڑی دعا مل حق علی حق تھکو نہیں بھئی ہاتھ اچھے چاہو حیدری صحیح نوکر یہ چناؤ ہے حسین کا 72 میں تو حسین ہے نا 1 2 3 میں مطمئن ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے جی وہ یہ 71 حسین نے چنے ہیں آؤ بھائی جان بسم اللہ مولا زندگی دراز فرمائے عزت ماں بالی جناب محترم بھائی علی عمران دی امام حسین علیہ السلام حاسدین تو دشمنان آل محمد شرط محفوظ رکھے نظر بد محفوظ رکھے ٹھیک ہو خیریت ہے بس گیا میں اسی آگے تو میں سمجھ میں گیا ہاں اتنا وقت ہے نا اسے میں تقسیم کر لینا ہے نا بسم اللہ یہ چناؤ ہے حسین کا 71 ایک ایک کا نام لکھوایا ہے لکھواتے ہیں نام وہ میں نے منت کی تھی کہ مصائب کی طرف رخ نہیں پھیرنا نام لکھواتے حسین نے کہا پروردگار اپنے کاتب تقدیر سے کہے
اب میرے بھائی عباس کا نام لکھے. منع کیا ہے مصاحب کی طرف رخ نہیں پھیرنا. عباس کا نام آیا, تقدیر کاتب کا, ہاتھ میں قلم, رک گئے. نہ کریں نہ نقصان ہو جانے, نہ کریں نہ نقصان ہو جانے. ایک بڑی گل ہے تیرے میں منت پہلے کی تھی. حسین نے کہا پروردگار میرے بھائی کا نام کیوں نہیں لکھتے؟ اللہ نے کہا حسین عباس کربلا میں لڑے گا. ہاں کیوں نہیں لڑے گا؟ اللہ کہتا ہے اگر عباس کربلا میں لڑا پھر تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. ہاں میں نے پہلے منت کی ہے, جو ہاتھ اٹھ گئے بطول دا واسطہ نے ہاتھی تھیں رکھا ہے تاکہ میں جملہ کہہ سکوں. حسین نے کہا جی کیوں نہیں لڑے گا؟ اللہ نے کہا تو 9 لاکھ بندے کی بات کرتا ہے نا کہ کربلا میں 9 لاکھ بندے ہوں گے. میں 9 لاکھ دنیا کے بندے عباس کے سامنے لے آؤں, یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا. حسین نے کہا وہ کیسے؟ اللہ نے کہا تیرے بابا علی کی کلائیوں میں صرف میری طاقت ہے اور دنیا علی کے سامنے نہیں ٹھہری. عباس کی کلائیوں میں میری اور علی دونوں کی طاقت. سبحان اللہ. راضی ہاتھ محتاج جی علی عمران بھائی جان جی وہ پائے اسلام نے ہاتھ اچھے حیدری. سین راضی ہو امام حسین استاد ایک ایک شہید کا نام لکھوایا. 20-25 منٹ گزر گئے بس. حضرت عابس شاکری یہ کربلا کے شہید ہیں. شاکری قبیلے کا سردار ہے, بہت بڑا جنگجو اور بہادر تھا. حسین علیہ السلام جب مکے سے چلے نا کوفہ کی طرف 8 ذی الحج کو, تو راستے میں عابس کے خیمے لگے ہوئے تھے. انہیں خیمے کے ساتھ حسین مولا نے عباس سے کہا ادھر خیمے لگا دو. حسین کے خیمے لگے. عابس نے نوکروں سے کہا ذرا اپنے خیمے دور کرو بھائی. انہوں نے کہا جی ضرورت تو نہیں ہے, ویسے پوچھ سکتے ہیں بھی کیوں؟ کہتے یہ خیمے ہیں محمد کے بیٹے کی مرشد حسین کے, اگر اس نے بلا لیا نا تو پھر جانا واجب ہے. ہاں یہ کہا عابس نے, نندر تو نہیں آئی, یہ کہا عابس نے. ادھر سے میرے مرشد حسین بولے عباس جی آقا. جھلا ہے عابس, ایسے دور ہوتا جا رہا ہے, اس کا نام ہے معاہدے میں. ہاں کیا بات ہے جو میرے قریب تھے. آخرکار مرشد ایک پیغام حسین علیہ السلام کا پہنچا, ایک گھوڑا, ایک تلوار, ایک غلام لے کر حضرت عابس لشکر حسینی میں شامل ہوئے. 2 محرم کو حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں پہنچے. 10 محرم کا دن چڑھا. حضرت عابس میدان میں گئے, اکیلے نہیں گئے, غلام کو بھی ساتھ لے گئے, خود گھوڑے پہ سوار, غلام پیدل. جو بھی بہادر میدان میں, مہربانی, جو بھی بہادر میدان میں جاتا ہے وہ رجز پڑھتا ہے. رجز کہتے ہیں تعارف کو, میں کون ہوں, باپ کا نام کیا ہے, قبیلہ کون سا ہے, لڑنے کا انداز کیا ہے, اسے رجز کہتے ہیں. ہر بہادر خود پڑھتا ہے. کائنات کا پہلا اور آخری بہادر ہے حضرت عابس, جس نے رجز خود نہیں پڑھا. اپنے غلام سے کہتے تو انہیں بتا میں کون ہوں. میں بھی اور آپ بھی یوں گریبان میں جھانک کے نا پہلے ہم دیکھیں کہ ہم حسین کو کیا مانتے ہیں, پھر آپ اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی. غلام نے رجز کرنا پڑھنا شروع کیا. وہ کہتا شامی ہو, کوفی ہو, یزیدی ہو, اس کا نام عابس ہے, شاکری قبیلے کا سردار ہے, بہت بڑا جنگجو اور بہادر ہے, تلوار سے, نیزے سے, تیر سے بیک وقت لڑ سکتا ہے, میمنہ میسرہ قلب لشکر پہ بیک وقت حملہ کر سکتا ہے, پیدل اور سوار بھی لڑ سکتا ہے. غلام نے رجز شروع کیا. خیام حسینی سے میرے مرشد حسین بولے عابس جی مولا اے رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے مولا میں تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا. ہاتھ جڑا چھو گیا ہے ہاتھ حسین تو خیرات لے گی. صدقے صدقے صدقے. کیا کہنے یہ انتخاب ہے حسین کا. 71 کربلا مذاق نہیں, یہ 12 مربع میل سمجھ میں نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. آپ کے بڑے بڑے علماء محقق سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, حسین کی مٹی سمجھ میں نہیں آتی. صحیح نہیں سمجھ میں آتی. یہ عام مٹی نہیں ہے.
حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم جن کا لقب ہے، جب ذاکرین عظام مصائب پڑھتے ہیں تو اس عالم کا نام لیتے ہیں، آپ کو یاد ہے ہانا سے، اتنا بڑا عالم ہے کہ جو لقب ہے بحر العلوم، 25 اشر محرم کے حسین کی قبر پہ پڑھے ہیں علامہ سید محمد مہدی نے۔ ان کی بڑی بڑی کتابیں منظر عام پہ نہیں ہیں، شیعہ قوم کا نقصان بڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کتاب چیئے ہیں۔ ایک خواب نامہ آیا ہے ان کا، سید محمد مہدی کا، وہ کہتے خواب کی حالت میں مجھے مرشد حسین ملے، میں نے حسین قدم چوم کے کہا مولا ایک سوال پوچھ لوں، جتنے دل کرتے پوچھ۔ کہتے مولا جی آپ کی جو 12 مربع میل ہے کربلا، اس میں اور باقی کائنات کی دھرتی میں فرق کیا ہے؟ مہربانی سید تسی پہلے بولی ہو تو باقی حسین دماغ میں میرے نال شامل ہوں، کیا فرق ہے؟ حسین فرماتے ہیں سید ہے تو میری نسل سے، ایک فرق ہے اور لامتناہی فرق ہے جس کی انتہائی نہیں، اتنا بڑا فرق ہے۔ مولا کیا ہے اللہ کرے کو لطف لے لے۔ حسین فرماتے ہیں جو بندہ جہاں مرضی دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے کس فرشتے کی جرت ہے کہ وہ وہاں جا کر حساب کتاب لے؟ میرا پھیپڑا ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کے بھی ٹھیک ہوں گے، چونکہ بولا جاتا ہے پھیپڑے کے زور پر، پھیپڑا نہ ہو تو بندے سر سر مار کے گزارا کر لیتے ہیں، آواز پھیپڑے کے زور پہ نکلتی ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ کربلا زیارات کریم کربلا کے لیے گیا تھا، حرم مولا عباس میں مجلس ہوئی، یہی جملہ میں نے وہیں پہ پڑھا کہ جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے نہیں جاتے۔ وہ چند طالب علم تھے، چند مولوی تھے، بکھر لیے سیٹ کے، انہوں نے کہا عجیب بندہ پاکستان سے آ گیا ہے، قانون خدا کو پامال کر رہا ہے، ہر قبر میں فرشتے جاتے ہیں، کربلا والی قبر میں کیوں نہیں آتے؟ اس کا پاسپورٹ ضبط کرو۔ پاسپورٹ میں نے سالار سے کہا ان کو دے، پاسپورٹ ان کے پاس آیا، میں نے کہا پاسپورٹ اب تمہارے پاس ہے، سارے مل کر حسین کی زری میں آؤ، سوال بھی حل بھی ہو جائے گا، زیارت بھی آپ کی ہو جائے گی۔ آج آپ بھی جانا تو پڑھ کے آنا، حسین علیہ السلام کی زری کے دائیں شبکے کے اوپر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، تیرے چھٹے مولا کی حدیث ہے کہ ان القبر الحسین علی طرعۃ من طرع الجنہ، کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر ہے۔ میں نے کہا مولویوں پاسپورٹ واپس، جب ہے جنت پھر حساب کیسا؟ ماں حسین دی راضی ہونے، معرفت والے چہرے میرے سامنے آ گئے، جڑا ہاتھ 14 پہ حسین دے ہتھاں دا صدقہ، بس حسین دی ماں راضی ہونے۔ حسین کل ہے، حسین ایک ہے، حسین یکتا ہے، حسین بے مثل ہے، حسین بے مثال ہے، حسین لا زوال ہے۔ یزید کی بھی حکومت آ جائے تو مجلس بند نہیں ہو سکتا، میں نوکر سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام انہوں نے بھی زندگی دے تو انہوں نے بھی دے، دعا کرے سارے نو مولا کربلا بلاوے، چونکہ آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے پیسے ہوں تو حج پہ جانا، غریب پہ حج واجب نہیں ہے، لیکن صادق فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھانا، کربلا ضرور جانا، ادھار لے کے، اس ادھار کا میں جعفر صادق ضامن ہوں، فرمان ہے۔ کربلا حقیقت ہے، 12 مربع میل ہے یا 14 مربع میل، 12 والی پر سارے متفق ہیں، 12 مربع میل ہے کربلا۔ 9 گھنٹے لگے ہیں حسین کے، 9 گھنٹے میں توحید رسالت اور ولایت بچا لی شبیر نے، اس کے 9 گھنٹے لگے تھے توحید بچ گئی۔ زینب کے 2 سال لگے تھے حسین بچانے میں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ کوئی ڈھیر ساری راضی نہ دوتے جنہیں دی ہے نکل گئی، ذاکر بس لفظ ہوندے تیری ہے نہیں ہوندی، تیری ہے دی مالک ہو جڑی پردج بیٹھی۔ اور یہ جملہ میں گزارش کرتا رہتا ہوں اکثر، جہاں میرا ماحول ایسا بن جائے تو میں کہتا ہوں آپ ہمیں سننے آتے ہیں، غفر پڑھے گا، علی عمران پڑھے گا، سہیب پڑھے گا، ریاض شاہ صاحب پڑھیں گے، شوکت صاحب پڑھیں گے، فلاں پڑھیں گے، آپ ہمیں سننے آتے ہیں، لیکن جو شام سے آتی ہے نا وہ تمہیں سننے آتی ہے، وہ ہمیں سننے نہیں آتی، وہ اسی ہے کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، کب جی ہے کریں گی اور میرے دل کو تسلی ہوگی۔ جڑی آئی تو انہوں سنانے انہوں خالی نہ ٹوریں،
ایک دفعہ ہے کر لوں، میرے بعد بھائی پڑھنے، بھائی دوبارہ کر لوں، میں نے 2 جملے پڑھنے۔ 2 سال لگے تھے علی کی بیٹی کو حسین بچانے میں۔ 11 محرم کو بے کفن بھائی کو چھوڑ کے چلی گئی شام۔ آج 13 ہے نا، ایک جملہ ہی پڑھنا ہے، معافی مانگوں گا۔ 13 محرم کو عیسائیوں کا قافلہ کربلا کے قریب سے گزرا۔ جو قافلے کا سالار تھا وہ خوشبو کا تاجر تھا۔ اپنے نوکروں سے کہتا ہے زمین پر کوئی خوشبو ایسی نہیں جو میں نے خریدی نہ ہو یا میں نے بیچی نہ ہو، لیکن جو اسے جنگل سے خوشبو آ رہی ہے نا، ہائے ہمیں صدقے، لگتا ہے کوئی جنت کا تاجر زمین پہ اترا ہوا ہے۔ آؤ اس تاجر کے ساتھ خوشبو کی تجارت کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جنہ دی ہے نکل گئی ہے۔ جنگل میں داخل ہوا تو اس نے منہ کا ماتم شروع کیا، کہیں کسی لاش کا ٹکڑا، کہیں کسی لاش کا ٹکڑا۔ نوکروں سے کہتا ہے کوئی نبی یا ولی مارا گیا ہے، آؤ اس اللہ راسی کی قبر بنائیں۔ انہوں نے قبر بنانے کا ارادہ کیا۔ ادھر سے بنو اسد کے قبیلے کے لوگ باہر نکلے۔ بنو اسد کے قبیلے کے جو سردار تھا انہیں دیکھ کر کہتے کون ہو تم؟ یہ کہتے ہم عیسائی ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہتے اس مظلوم کی قبر بنا رہے ہیں۔ بنو اسد کے قبیلے کے سردار کہتے تم اس کی قبر نہیں بنا سکتے۔ وہ کیوں؟ کہتے یہ عام مقتول نہیں، کون ہے؟ ہمارے نبی محمد کا بیٹا ہے۔ محمد کا نام آیا، جو عیسائیوں کا سردار تھا وہ زمین سے اٹھا۔ جملہ میں مظفر گڑھ پڑھے تو نہ حد کر دیتی ہے، تو صحیح خیرات والے لوگ بیٹھے ہو، جملہ دسے گا بھی سید زادہ کتے کتے تشریف فرمائے، سائدہ دی ہے نکل جائے گی تو سانو بی بی خود بخود خیرات دے دے گی، اسے تو نوکر ہے نہ دے۔ عیسائی نے دیکھ کر کہتے ہیں اگر یہ محمد کا بیٹا ہے تو اسے مارا کس نے ہے؟ واہ 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 واہ، اوکھی خیرات لب دیئے ہے علی، ان تینوں لب گئے تینوں سنبھالی صحیح۔ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے مارا ہے، کہتے پھر حیا نہیں آتی؟ دفن بھی تم کرو گے؟ قریب تھا کہ دونوں قبیلوں کی مرشد جنگ ہوتی۔ ایک غبار پھٹا آج کے دن، پھٹے غبار سے زنجیروں کی آواز آئی۔ تیرا بیمار امام کہتے ہیں جنگ نہ کرنا، اس کے خون کا وارث سجاد میں معجزے سے کوفہ سے کربلا پہنچاؤں۔ میرے مولا نے مہربانی سرکار، مولا نے 70 عیسائیوں کو قریب بلایا، ان دعا کر مرشد یا تیری دادی میں نے موت چا دے دے یا ان کو ہے کی خیرات دے، میں اپنی جوانی تیری ہے واسطے لئی ہے، یا زینب میں موت دے گی یا تو ہے کرے گا، دعا چو ایک کم ہونا ضرور ہے۔ عیسائیوں سے سجاد کہتا ہے تم میرے پاپا کی قبر نہ بناؤ، یا پہلے کلمہ پڑھو۔ جب سجاد نے کہا نا کلمہ پڑھو، عیسائیوں کا سردار سجاد مولا کی نالین پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تیرا حکم ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن پھوپھی زینب کی چادر کا واسطہ ہے، پہلے ایک بات تو بتا، تجھے لوٹنے والا کوئی عیسائی بھی تھا؟ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، جڑا ہاتھ ماتم مصروف ہو گیا، ڈھیر ساری راضی علی دی دی، جڑا ہاتھ ماتم پیا کرتا ہے ڈھیر ساری راضی حسین دی غریب بہن۔ او میں صدقے جاواں، سجاد فرماتا ہے عیسائی کوئی نہیں تھا لیکن کلمہ پڑھو۔ علی جن ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل تک کا کلمہ پڑھا کر سجاد نے 70 عیسائیوں کو مومن کیا۔ حدیث کے ساتھ میرے سر پر ہے، ممبر حسین پر میں کھڑا ہوں، میک پر میرا منہ ہے، جناب سیدہ کی بارگاہ میں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، تو ختم کر نہ کر تیری مرضی ہے۔ میں 1 منٹ سے پہلے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ 70 بندے مسلمان مومن ہو گئے، دونوں قبیلوں کے لوگ مل کر حسین کی قبر بناتے بناتے نا کوئی 200 سے زیادہ بندہ منہ کا ماتم کرتا ہوا تیرے بیمار امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ سجاد فرماتا میرے باپا کی کس غربت پہ ماتم کرتے ہو؟ کہتے تیرے باپا کی غربت پہ ماتم نہیں کرتے، ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، ہمیں مسئلہ بتا۔ سجاد فرماتے پوچھو مسئلہ۔ کراچی اجمیری دے جلسے تے مرشد میں جملہ پڑھیا، میرے بعد پیر صابر شبی حلالے پڑھنا ہے، اس مجلس نہ پڑھی، کراچی تو لاہور تک میرے گلچ بہی پا کے ایئرپورٹ تک روندہ آیا، تو ہے نہ کر تیری مرضی کی بات ہے۔ سجاد کہتے پوچھو مسئلہ، کہتے تیرے باپا کے سینے کے اوپر ایک اتنا سارا گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے، ہمیں بتا وہ دفن کرنا ہے یا جدا کرنا ہے؟ اتنا تڑپا سجاد کے زنجیر ٹوٹ گئے، بیمار ماتم کر کے کہتے ہیں یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، میرے اصغر بھائی کی لاش ہے۔ اور جب شام غریبہ کو گھوڑے دوڑے تھے، میرا بابا کبھی اس پہلو میں اصغر کو چھپاتا